فیس بک پر ایک صاحب نے پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے لکھا کہ سب سے بڑے موحد تو حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، اور شرک کے منکر تھے، شرک کا انکار کرنے والے تھے، شرک کو رد کرنے والے تھے۔ اور اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ انہوں نے میدان کربلا میں یا علی مدد نہیں کہا۔ تو ٹیکنیکلی تو یہ بات درست ہے، واقعتاً بھی ایسے ہی ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کامنٹ کیا، تو پھر سوچا کہ جو اس پر ہم بھی ویڈیو بنا کر اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی امام حسین علیہ السلام ہی کیا، بہت بعد تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہو، کیونکہ وہاں تو توحید ہی توحید تھی، اور شرک کا تو شدید ترین رد تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں صحابہ کا تو ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ وہاں شرک کو تو جڑ سے کاٹ دیا گیا تھا۔ تو صحابہ کے اعمال میں تو شرک کا تشائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اگرچہ اس میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور پھر داماد بھی تھے، اور صحابی بھی تھے، اور بچپن میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پہلے دن سے ہی اسلام کے لیے آپ کی خدمات جو ہیں وہ، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خدمات آپ نے ساری زندگی گزار دی۔ اس وجہ سے جو قربت کا ایک رشتہ تھا اس کے باوصف ان کا ایک مقام اور بھی زیادہ اسلام میں، پھر خدمات کے اعتبار سے اسلام ہے، چونکہ جو نسبی تعلق یا رشتہ داری کا تو اگرچہ اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے ہر جگہ پر، لیکن اسلام میں ایسا وہ نہیں تھا۔ اسلام میں تو یہی تصور تھا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے کس نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، وہی اس کے تقوی کا معیار ہوتا تھا۔ تو نہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ایسا کوئی سبق دیا، ایسا کوئی درس دیا، نہ ہی اس دور کے کسی صحابی نے، نہ ہی ان کی اولاد یا ان کے اقربا میں سے، نہ ان کی کسی اور شخص نے ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جب تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا نعرہ لگاتا یا ایسا پکارتا، تو وہاں پر تو یہی تھا کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سارے خوبصورت نام، سارے سہنے نام اللہ کے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، بس اس کو اس کے خوبصورت، اس کے سونے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر بلند کرو۔ تو اس میں بس ضد آ گئی کہ کسی نے یہ نعرہ لگا دیا، جو اہل بیت کی محبت میں حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے لوگ۔ بہت بات کی باتیں، یہ بہت بات کی باتیں ہیں کہ بہت بعد میں پتہ نہیں کس شخص نے یہ لگایا ہوگا، تو اس کے بعد پھر یہ چل گیا۔ اور چونکہ باقاعدہ ایک اس واقعے کا بلا، بلکہ اس سے پہلے بھی شیعان علی کا وجود قائم ہو گیا تھا، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے لوگوں نے اس میں در اندازی شروع کر، اور اپنے اپنے خیالات کو، واقعات کو، قصوں کو، کہانیوں کو یہ اس کا شامل کر کے حصہ بنا کر، اب دیکھا جائے تو اس میں اعتراض والے نقطہ نظر کے علاوہ کبھی ایک ہوتی تنقید، تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ایک تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے۔ اگر ہم تنقید برائے تنقید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ تو پھر تو اس میں یہی سمجھ آتی ہے کہ تنقید برائے تعمیر اگر کرتے ہیں تو بھئی حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تو حضرت علی کو پکار سکتے تھے، تو اس کو جتنا مرضی آپ بڑھا لیں، وہاں پر یہ کیوں نہیں کہا، کسی نے کہا فلاں موقع پر کسی نے یہ نعرہ کیوں نہیں لگایا، فلاں پر کیوں نہیں لگایا، تو یہ کوئی تعلیم اللہ کے رسول نے، قرآن نے، سنت نے ایسی دی ہے یا نہیں ہے؟ تو نہیں دی ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو باقاعدہ پھر آپ جو اس کو اس مکتبہ فکر کے ماننے والے ہیں، یا اہل سنت ہیں، یا ابھی جو بھی ہے مسلمان، وہ اہل بیت کی عظمت اور محبت اور اس کا اعتراف تو لازمی کرتا ہے، وہ اس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
لیکن اب وہ اس طرح سے اگر وہ نہیں لگاتا نعرہ تو تب بھی وہ گویا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا انکار کر رہا ہے یا ان کی عظمت کا. ان کی عظمت تو اسی صورت میں مانی جائے گی جب وہ آپ کے خیالات کے مطابق چلے گا. اگر آپ کے خیالات سے اس نے ان کا اختلاف کر لیا ہے تو پھر چاہے وہ جتنا مرضی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو وہ بس آپ کے قدروں میں وہ فارغ. تو جب ہم اکابرین کے واقعات اسی سلسلے میں دیکھتے ہیں تو ایسا تو کوئی واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا. یہ بہت بعد میں کچھ ایسے خالی شیعوں نے یہ لفظ اس طرح بولنا شروع کر دیا تو پھر چلتا چلتا پھر ہر آنے والا نئی کوئی نہ کوئی اس میں اضافہ کوئی اس طرح کی چیزیں گھڑتے رہتے ہیں، لوگ بناتے رہتے ہیں. تو اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے. اللہ ہی رب العالمین ہے اور اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے اور ہر وقت اسی کو ہی پکارنا ہے جہاں مرضی ہو جیسے مرضی ہو. سب بزرگ اللہ کے جو ولی ہیں صحابی ہیں جتنے بھی اکابرین ہیں سب کی عظمت سب کا رتبہ سب کی عزت احترام سب وہ سر آنکھوں پر اور مسلم ہے. لیکن جو دین کے جو مقتضیات ہیں جو کچھ ایسی بنیادی عقائد بنیادی تعلیمات کی بات ہے اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسا نعرہ لگائے اگرچہ اس کی نیت ایسی نہیں ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں. لیکن شرک کرنے کی نیت نہ بھی ہو پھر بھی ایسا کرنا جو ہے وہ کیونکہ اس کی مماثلت ہوتی ہے، اس سے گمان ہوتا ہے اس طرح کا. حالانکہ کوئی ایسا مسلمان شخص تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اللہ کے ولی کو اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے کسی نیک برگزیدہ بندے کو وہ اللہ کے شریک سمجھتے، پتہ نہیں ایسا ہوتا. لیکن وہ جو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں احتمال اور گمان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایسے کسی گمان والے کام سے بھی بچنا چاہیے جس سے کوئی ایسا غلط فہمی کا شائبہ تک